اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 12 آپ کی خدمت میں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ آج کی آیہ مقدسہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ قل آپ فرما دیجئے من کانا جو کوئی شخص ہو عدوا دشمن لجبریل جبریل علیہ السلام کا فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو بے شک اس نے اتارا، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے اتارا قرآن مجید کو علی قلبی کا، آپ کے دل مبارک پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، جس کی شان یہ ہے مصدق لما، جو تصدیق کرنے والا ہے، بین یدیہ، اس کی جو ان کے دونوں ہاتھوں میں ہے، وہ ہدن، اور ہدایت ہے یہ قرآن مجید، و بشرا، اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، ابن سوریہ جو یہودیوں کا پیشوا تھا، اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ پر وحی لے کر آنے والا فرشتہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس وحی لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ یہ جبرائیل تو وہ فرشتہ ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے، معاذ اللہ، یہ ہمارا دشمن ہے، کیونکہ عذاب، شدت اور زمین میں دنسانا، یہ سارے وہ عذاب تھے جو یہی اتارتا تھا، اور ہمارے اوپر یہی احکامات یہ لے کر آتا تھا۔ پہلے بھی کئی مرتبہ یہ ہم سے دشمنی کر چکا ہے، لہٰذا اگر آپ کے پاس جبرائیل کے بجائے میکائیل علیہ السلام آتے یا کوئی اور فرشتہ وہی لے کر آتا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ جب جبرائیل یہ ہمارا دشمن ہے، معاذ اللہ، تو ہم پھر اس کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لا رہے۔ تو اس بات کا جواب اس آیت میں دیا گیا کہ جو بھی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی نہیں کر رہا، وہ تو اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، کیونکہ جبرائیل ایک فرشتے ہیں، اور فرشتہ کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، بلکہ ہر کام اللہ کے حکم سے کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اجازت دیتے ہیں، اللہ کا اذن ہوتا ہے تو وہ کوئی چیز لے کر آتا ہے اللہ کے انبیاء کے پاس، اور اس کے علاوہ وہ اپنی طرف سے نہیں لے کر آتا۔ اور دوسری بات، انہیں اس بات کی دعوت دی گئی کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس جو تورات اور زبور ہے، جبرائیل آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے قلب نور پر ایسی قرآن کی آیتیں لے کر آ رہا ہے جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے، اور جو کتاب تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کر رہی ہو، انہیں بھی حق تسلیم کر رہی ہو، تو تمہیں تو فوراً اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے، اور اس نبی کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے اور ایمان قبول کرنا چاہیے۔ اور تم لوگ ان کے مخالف ہو گئے، انکار کر بیٹھے اور کفر پر مصر رہے، حالانکہ یہ قرآن، یہ تو ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس کے بعد والی آیت مقدسہ، اس میں اللہ کریم نے فرمایا من کان عدوا، جو شخص دشمن ہوگا، للہ، اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبریل علیہ السلام کا، ومیکال، اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ، تو پس بے شک اللہ تعالی،
عدو دشمن ہے للکافرین کافروں کا انکار کرنے والوں کا۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر واضح یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ جو بندہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے یا اللہ کے انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی توہین کرتا ہے، ان سے دشمنی کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، یا فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح فرما دیا کہ اس شخص کی دشمنی صرف میرے نبی کے ساتھ نہیں ہے، صرف میرے فرشتے کے ساتھ نہیں ہے، حقیقتاً میں وہ مجھ رب سے دشمنی کر رہا ہے، اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، اور جو اللہ کا دشمن بنتا ہے پھر اس کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے، آخرت اس کی بڑی عبرت ناک ہوتی ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ جو لوگ انبیاء کے بارے میں ہلکا عقیدہ رکھتے ہیں یا اللہ کے پیاروں کے بارے میں ہلکا عقیدہ رکھتے ہیں، کمزور بات کر دیتے ہیں، انہیں تنبیہ کی گئی کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت اللہ کریم نے اپنی محبت قرار دی ہے اور جن کی دشمنی اللہ نے اپنی دشمنی قرار دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہستیوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد والی آیہ مقدسہ جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، انزلنا اتاری ہم نے، الیکا آپ کی طرف، آیات بینات واضح نشانیاں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں اتاری ہیں کہ جو احکامات آپ لے کر آئے ہیں اور اپنی نبوت کے ثبوت کے لیے جو آپ نے معجزات پیش کیے اور اللہ کا کلام پیش کیا، یہ ایسی واضح اور بین دلیل ہے کہ جسے دیکھ کر سن کر ایک حقیقت شناس بندہ جو حقیقت کا متلاشی ہے وہ فوراً اس کو مان کر ایمان قبول کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، یہ ضد، حسد اور بغض کی وجہ سے۔ وما یکفر بہا اور نہیں کفر کرتے اس کے ساتھ الا الفاسقون مگر فاسق، یہاں فاسق سے مراد کفار ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، جنہوں نے آپ پر اترنے والے قرآن کا انکار کیا اور جنہوں نے آپ کی رسالت کا انکار کیا۔ اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اوَكُلَّمَا اور جب کبھی عَاهَدُوا عہد کیا انہوں نے، عَهْدًا کوئی وعدہ کرنا، نَبَذَهُ اس کو پھینک دیا، فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک گروہ نے، بل اکثرهم بلکہ بہت سارے ان کے لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ یہاں وعدے سے مراد وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تورات اور زبور کے اندر ان سے لیا تھا کہ جب میرے نبی آ جائیں ان پر تم نے ایمان بھی لانا ہے اور ان کی تصدیق بھی کرنی ہے، لیکن جب اس کریم لجپال نبی کی آمد ہوئی انہوں نے ان کا انکار کر دیا اور ان پر ایمان لانے سے دور چلے گئے۔ اب اس میں ایک اور بات جو مشہور مفسر سدی کا قول ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے تورات اور قرآن کا تقابل کیا، قرآن سے آیتیں پڑھی، تورات سے بھی اللہ کے احکامات کو پڑھا، جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا، جو تورات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، قرآن بھی وہ شان بیان کر رہا ہے، اور واقعتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف آپ میں موجود ہیں، جب اس کے مطابق پایا تو انہوں نے تورات کو بھی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اس کی طرف بے التفاتی کی، بے توجہی کی، اور ان یہودیوں نے تورات پر ریشمی غلاف چڑھا کر، سونے چاندی کے ساتھ اسے مزین کر کے
اپنی الماریوں میں رکھ دیا اور اس کے احکامات کو نہ مانا۔ اگر اسے ہم دیکھیں تو بہت سارے ہم مسلمان بھی اس آیت سے سبق سیکھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے گھروں میں قرآن مجید موجود ہیں، ہماری مسجدوں میں قرآن مجید پڑے ہوئے ہیں، اور ہماری الماریوں میں قرآن مجید الماریوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن پڑھنے سے بہت سارے مسلمان دور ہیں۔ پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اس چیز کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ جب ہم قرآن مجید کو ریشمی غلاف چڑھا کر، قیمتی قیمتی کپڑوں میں لپیٹ کر اپنے گھروں میں رکھ دیں گے، روشن دان میں رکھ دیں گے، الماریوں میں رکھ دیں گے، مساجد میں رکھ دیں گے، مدارس میں رکھ دیں گے، عمل نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ ہدایت جو ہماری طرف آئی ہے، اس سے ہمیں ہدایت ملے گی کب، روشنی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو سامعین ذی وقار، اسی لیے کہا گیا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دوبارہ ہمارا رشتہ قرآن سے جڑے اور ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اس کے بعد آیت مبارکہ ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَلَمَّا اور جب، جَاءَهُمْ ان کے پاس تشریف لائے، رسول من عند اللہ اللہ کے پاس سے ایک رسول، مصدق لما ایسے سچے رسول جو تصدیق کرنے والے تھے اس کی جو معاہم ان کے ساتھ تھا، ان کے پاس تھا۔ اب ایسے رسول جو قرآن کی بات بھی کر رہے ہیں اور تورات کو بھی کتاب حق فرما رہے ہیں، زبور کو بھی کتاب اللہ کہہ رہے ہیں، انجیل کو بھی کتاب اللہ کہہ رہے ہیں، اور ان کتابوں کی بھی تصدیق فرما رہے ہیں، اور اس بات کا اپنی امت کو حکم دے رہے ہیں سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے، سارے صحائف کو ماننا ہے، اللہ کے سارے احکامات کو ماننا ہے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ جو نبی ان کی بات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں، ان کی کتابوں کو بھی کتاب اللہ کلام اللہ فرما رہے ہیں، تو ان کی بات فوراً مان لی جائے، ان پر ایمان لایا جائے اور ان کے دین کو قبول کیا جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ مگر ایسا نہ ہوا، نبذ فریق من الذین، ان میں سے ایک جماعت نے پھینک دیا اس کو، اوت الکتابہ، جو اہل کتاب تھے جن کو کتاب دی گئی تھی، انہوں نے اس حکم کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ زمین ذی وقار، عمل نہ کرنا اور اس کو چھوڑ دینا یہ مترادف ہے اس کے کہ اس کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا گیا۔ تو یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ تشریف لائے، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ان پر ایمان لاتے، ان کی بات کو مانتے، تسلیم کرتے، لیکن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بھی انکار کیا، اور جب قرآن نے انہیں دعوت حق دی تو انہوں نے اپنی کتاب پر بھی عمل کرنا چھوڑ دیا، اسے بھی انہوں نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ اگلی آیت مبارکہ، اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، فرمایا وَاتَّبَعُوا اور پیروی کی انہوں نے، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان سلیمان علیہ السلام کے ملک میں، ان کی سلطنت میں، وما کفر سلیمان اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین لیکن شیطانوں نے، کفروا کفر کیا، یعلمون الناس سحرا سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، وما انزل علی الملکین اور جو اتارا گیا اوپر دو فرشتوں کے، ببابل بابل میں، ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمان من احد وہ نہ سکھاتے تھے کسی ایک کو، حتی یقولا یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے، انما صرف اس کے نہیں ہے، نحن ہم فتنۃ
آزمائشیں، فلا تکفر، پس نہ کفر کرو تم، فیتعلمون منہما، پس لوگ سیکھتے ان دونوں سے، ما یفرقون بہ، وہ چیز کے جدائی ڈالتے وہ، بین المرء وزوجہ، ساتھ اس کے درمیان مرد اور بیوی کے، میاں بیوی کے درمیان اس جادو کے ذریعے یہ اختلاف پیدا کرتے، جدائیاں ڈالتے، وما ہم بضارین بہ، اور نہ تھے وہ نقصان پہنچانے والے اس کے ساتھ، من احد، کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، ویتعلمون، اور وہ سیکھتے ہیں، ما یضرہم، جو نقصان دے انہیں، ولا ینفعہم، اور نہ نفع دے ان کو، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علموا، جانا انہوں نے، لمن اشتراہ، جس نے خریدا، ما لہ، واسطے اس کے، نہیں جو واسطے اس کے، اس نے ایسی چیز کو خریدا، بے شک ضرور انہیں معلوم ہے جس نے یہ سودا لیا، آخرت میں، فی الآخرت، آخرت میں، من خلاق، اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ یعنی اس میں یہ ہمیں بتایا گیا کہ وہ سیکھتے ہیں ایسی چیزیں جو انہیں نقصان دے گا، نفع نہ دے گا، بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا کیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، البتہ وہ بہت برا ہے جو خریدا انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک بات کا ذکر کیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ میری سلطنت میں جادو سیکھنے سکھانے کا بہت زور و شور ہے، اور جب آپ کو اس بات کا بتایا گیا تو آپ نے جادوگروں کی وہ کتابیں جس سے وہ یہ الٹا علم پڑھ کر لوگوں کو نقصان پہنچاتے، میاں بیوی کے درمیان جدائیاں ڈال دیتے، نقصان پہنچاتے، آپ نے ان کی کتابیں ضبط کر کے اس جگہ پر دفن کر دی جہاں آپ کی کرسی تھی، اس کے نیچے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا اس کے بعد شیطان نے ان کے دلوں میں اس بات کو ڈالا کہ سلیمان علیہ السلام جو جنات پر حکومت کرتے تھے اور ہوائیں آپ کے تابع تھی، پوری سلطنت آپ کے زیر نگیں تھی، اس کی وجہ صرف یہ علم ہے جو یہاں دفن کتابیں ہیں۔ جب انہوں نے زمین کو کھودا اور نیچے سے ان کتابوں کو نکالا تو دیکھا واقعی وہ جادو کی کتابیں تھی۔ اس دور سے ان کا یہ ذہن بنا، عقیدہ بنا کہ سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ وہ نبی نہیں تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک جادوگر تھے، جادو کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو کفر ہے، اور سلیمان علیہ السلام میرے نبی ہیں اور انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ یہ سیکھنے والے جو سیکھ کر اس الٹے عمل سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، انہوں نے کفر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی آزمائش کے لیے بابل کے اندر دو فرشتوں کو اتارا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ ان کے بارے میں بہت ساری من گڑت لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، ان کو سننے اور ان کے بارے میں عقیدہ رکھنے سے بچنا چاہیے۔ بس اتنا ہی عقیدہ رکھیں، یہ دو فرشتے تھے اور اس قوم کی آزمائش کے لیے اللہ نے اتارا تھا، ان کو نازل کیا تھا، اور لوگ ان سے یہ علم سیکھنے کی کوشش کرتے۔ تو آزمائش تھی، تو جس بارے میں یا جتنا اللہ نے اجازت دی اور ان کو تعلیم دینے کے بعد آپ نے جو سیکھ رہے تھے ان کو سکھایا، اور ساتھ کہا کہ اس کے ساتھ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ تو اب یہ ساری باتیں اس کے اندر کی جا رہی ہیں کہ جنہوں نے جادو سیکھ کر دنیا کا فائدہ لیا، دنیا کا مال اکٹھا کیا اور اللہ کی مخلوق کو نقصان دیا، آخرت میں ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے جادو ٹونا سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور جو یہ برا عمل کر رہا ہے، اگر جادو میں کلمات کفریہ ہوں تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، یہ جادو کرنے والا۔ لہٰذا اپنے آپ کو بچائیں اور ایسے لوگوں کے پاس بھی نہ جائیں جو آپ کے ایمان کو کمزور کریں۔ ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کیا کریں، اللہ وہ ہر شے پر قادر ہے، چیزوں کو کر بھی سکتا ہے، مارنا بھی اللہ کا کام ہے، زندگی دینا بھی اللہ کا کام ہے۔ اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے،
ضروری نہیں کہ ہر بات کے پیچھے جادو ہی ہو، ہر بات کے پیچھے تعویذات ہوں، ہر بات کے پیچھے ٹونا ہو، بلکہ اللہ کی آزمائش کی طرف اپنے دھیان کو لگایا کریں۔ جب اللہ کی آزمائش آئے، اللہ کی عبادت کی کثرت کریں، ذکر اذکار کی کثرت کریں، صدقات و خیرات کی کثرت کریں، اللہ اس آزمائش کو ختم کر دیتا ہے، اور جب شکر بڑھتا ہے تو اللہ نعمت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لَمَصُوبَةٌ البتہ ثواب پاتے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، خیر بہتر، لو کانوا یعلمون کاش اگر ہوتے وہ جانتے، اگر وہ ان کاموں سے اپنی جان بچا لیتے اور اللہ پر ایمان لاتے، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسا ثواب عطا فرماتا جو اللہ کے ہاں سب سے بہترین ہے۔ اب اس میں یہودی حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے ثواب تھا، بجائے حجت بازی کرنے کے، انکار کرنے کے، ایمان لے آتے تو اللہ انہیں ثواب دیتا اور دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔